جو جیتا ہے اسے جیتنے دو، جو ہارا ہے اس کو ہارنے دو. اصولی بات ہے نا. جماعت اسلامی اس ملک کی جماعت ہے. اس ملک کے ساتھ جو جماعت اسلامی کی وابستگی ہے، جو قربانیاں ہیں، وہ پاکستان میں کسی جماعت، کسی ادارے کی نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی بات تو کرتے ہی نہیں ہیں. ابھی بھی میں کسان کی بات کر رہا ہوں، مزدور کی بات کر رہا ہوں، غزہ کی بات کر رہا ہوں. ہم اپنی بات تو نہیں کر رہے. تو پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ فارم 45 پر حکومت بنے، 47 کی جعلی حکومت نہیں چلے. جی جماعت اسلامی کا ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے. قاضی حسین احمد صاحب کے دور میں جماعت اسلامی ملک کی بڑی اسٹیٹ پاور رکھتی تھی اور میدان میں آتی تھی جب لوگ بھی رسپانس کرتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے کافی عرصے سے یہ سولو فلائٹ اور اس طرح کی صورتحال پہ عمل پیرا رہی ہے، جس سے اس کی اسٹیٹ پاور بھی کم ہوئی اور پاور پالیٹکس سے. یہ تو آپ کا تجزیہ ہے. سوال جی سوال بھی آ رہا ہے. جی آپ ایسا کیا عمل کریں گے؟ امیر بنے آپ 5 سال کے لیے، کیا ہم یہ سمجھیں گے آپ 5 سال بعد بھی یہی الیکشن ریگنگ کا مطالبہ کرتے رہیں گے، یا جماعت اسلامی کے اندر کوئی ایسا رول پلے کریں گے جس سے جماعت اسلامی اپنی کوئی بھی صاحب جو ہے وہ. ایک تو یہ کہ ساکھ ان کی کھوئی ہے جو جعلی طریقے سے حکومت میں آئے. جماعت اسلامی کی ساکھ الحمدللہ ایسی ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہے، اس کی ساکھ ہے، اور اس ساکھ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. پہلی بات تو یہ ہے. تو مجھے بحال کرنے کا مسئلہ تو اس وقت آتا ہے جب ساکھ نہ ہو. تو جن کی ساکھ تباہ ہوئی ہے، جن لوگوں کی جنہوں نے تباہ کر دی ہے خود اپنی ساکھ، ان کو اس کی فکر کرنی چاہیے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی مسلسل میدان عمل میں موجود ہے اور مختلف طریقوں سے. آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا بھی کچھ مہینے پہلے ہی جو مہنگائی کے حوالے سے، بجلی کے بلوں کے حوالے سے پورے پاکستان پہ ہم نے تحریک چلائی ہے. پھر ہم نے خاص طور پر لوکل ایشوز پر کراچی میں، گوادر میں، خود پنجاب میں بہت ساری جگہوں پہ، کے پی میں، ہر جگہ پر الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ اپنی اس تحریک کو لے کر چلے ہیں. بہرحال انتخابات ہیں، ہم تو کسی کو زبردستی مجبور نہیں کرتے کہ لوگ زبردستی جماعت اسلامی کو ووٹ دیں. ہم محنت کریں گے، کام کریں گے، عوام سے رابطہ کریں گے. انتخاب ہوگا تو انتخاب بھی لڑ لیں گے. ابھی تو بات یہ ہے کہ جعلی حکومت کو ختم ہونا چاہیے، فارم 45 والی حکومت آنی چاہیے. جو بھی جیتا ہو اس کو جیتنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے ایشوز ہیں، ان کو حل ہونا چاہیے. عوام سے ہم کنیکٹڈ ہیں، یوتھ میں ہم کام کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا بنو قابل پروگرام ہم تعلیمی انقلاب کے طور پر انشاءاللہ لانے والے ہیں. آپ دیکھیے گا ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، پھر عوام پہ چھوڑیں گے، وہ جس کو چاہیں منتخب کریں. لیکن ہماری ساکھ واک کا کوئی مسئلہ نہیں. جن کی ساکھ تباہ ہو چکی ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے. اشتراک عمل کسی بھی کے ساتھ ہو سکتا ہے، ایشوز پر مشترک بات ہو سکتی ہے، آنا ہو سکتا ہے، جانا ہو سکتا ہے، لیکن جماعت اسلامی کسی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی. آپ کے آنے کے ساتھ ہی کچھ باتیں شروع ہوئی کہ کیا جماعت اسلامی تفسیر مذہبی سیاست سے عوامی اور ماڈریٹ سیاست کی طرف جائے گی. ہم نے دیکھا گزشتہ 5 سالوں میں خیبر پختونخوا اور دیگر علاقوں میں جماعت اسلامی کی اثر رسوخ کافی حد تک کم ہوئی، اور وہ جو گزشتہ 40 سال سے جیت رہی تھی وہ بھی ہار گئی، خاص کر پیر کا جو علاقہ ہے. تو سراج الحق صاحب کی کہاں پر آپ غلطیاں دیکھتے ہیں اور وہ غلطیاں جو آپ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے جو سراج صاحب نے کی؟ نہیں، یہ ایک تو یہ سوال تھوڑا سا مجھے عجیب سا لگ رہا ہے. ہمارے امیر صاحب سراج الحق صاحب جنہوں نے 10 سال امارت اور اس سے پہلے ان کا پورا جو کیریئر ہے وہ جد و جہد سے عبارت ہے، محنت سے عبارت ہے، محبت دی ہے انہوں نے لوگوں کو، اپنے حصے کا پورا کام کیا ہے، اور انہی کی قیادت میں ہم نے جگہ جگہ پر کام کیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا بھئی آپ نے کراچی میں یہ کیا، اس نے گوادر میں وہ کیا، تو وہ امیر تھے تو ہم نے کیا. اگر جماعت اسلامی میں امیر اس کو آن نہ کرے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے، یہ بھی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے. جماعت اسلامی اتنی ہی ماڈریٹ ہے جتنا اسلام ماڈریٹ ہے، اور اتنی ہی سختگیر ہے جتنا اسلام سختگیر. اگر آپ سمجھتے ہیں اسلام تو ایک ویسے ہی معتدل دین ہے، اور جو وہ ہے ہم اس کے مطابق کام کرتے ہیں. ہم زبردستی اسلام کو زبردستی جو ہے وہ کسی کے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہتے. ہم دعوت سے، تبلیغ سے، واعظ سے، نصیحت سے، اور ہم جو بھی سیاسی تحریک چلاتے ہیں وہ بھی اسلام کے مطابق چلاتے ہیں. ہماری سیاست عبادت سمجھ کے ہم کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اس پر ہم آواز اٹھاتے ہیں. یہ ہماری سیاست ہے. تو یہ اس میں اگر سختگیر سمجھتے ہیں تو سختگیر سمجھ لیجئے، ماڈریٹ سمجھ لیں تو ماڈریٹ سمجھ لیجئے. کیا کروں؟ دو سوال آپ سے اور ہوں گے.